تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کو راجنیتی کی دنیا میں لا رہا ہوں۔ یہ فیصلہ پہلے ہی ہو چکا ہے کہ 22 جنوری 2024 کو رام مندر کا ادگھاٹن ہونے والا ہے۔ مسلمانوں، ہم اس خوشی میں شامل ہیں۔ دیش کے پرائم منسٹر نے خود یہ کہا کہ بھارت کے پورے 140 کروڑ لوگ، 140 کروڑ جنتا اس میں شامل ہوں گے۔ اور میرے بھائیوں، دنیا میں ہم رہنے کے لیے بلڈنگیں بناتے ہیں، لیکن ہاں یہ جلسہ مسجد کے لیے ہے۔ اور الحمدللہ خوشی مجھے اس بات کی ہے کہ آپ نے ایک جذبہ پیدا کیا دان دینے کے لیے، آج ہم خوش ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، آئیے اسی طرح کا ایک منظر آپ کو یاد دلاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ مکہ چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیے۔ آپ مکہ سے روانہ ہوتے ہیں، مدینے کے اندر جاتے ہیں۔ آپ کی اونٹنی جہاں پر بیٹھی، جس جگہ پر اونٹنی بیٹھی، آپ اس جگہ پہ ہیں اور کچھ دنوں بعد سوچتے ہیں، آئے اللہ، ہم چاہتے ہیں اس جگہ پر تیرا گھر ہو، اے اللہ ہم چاہتے ہیں اس جگہ پہ تیری مسجد بنے۔ آپ نے لوگوں سے کہا، آپ نے صحابہ سے کہا، ہے میرے صحابہ، میرے دل کو قرار نہیں آ رہا ہے، میرے دل کو سکون نہیں ہو رہا ہے، ہم چاہتے ہیں یہاں اللہ کا ایک گھر بنے، یہاں اللہ کی ایک مسجد بنے۔ چلو اس جگہ کو پتہ کرو، یہ جگہ کس کی ہے، یہاں پر مسجد بننی چاہیے۔ لوگوں نے بتایا یہ چھوٹے چھوٹے 2 بچے، یتیم بچوں کی زمین ہے جن کا نام سہل اور سہیل ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ سہل کو بھی بلا کر لاؤ، چھوٹے چھوٹے بچے یتیم بچے ہیں۔ آپ نے کہا جاؤ سہل کو بلا کر لاؤ، آپ نے کہا جاؤ سہیل کو بلا کر لاؤ۔ اور ان کے جو گارجین ہے، باپ تو انتقال کر چکا تھا، جو گارجین ہے ان کے چچا ہے، ان کو بلا کے لے آؤ۔ وہ یہ کہتا ان کا نام معاذ ابن افرا تھا۔ میرے بھائیوں، معاذ ابن افرا اس جگہ پہ حاضر ہے، چھوٹے چھوٹے بچے حاضر ہیں۔ آپ نے کہا اے معاذ ابن افرا، اے چھوٹے چھوٹے بچے، اس زمین کو ہم خریدنا چاہتے ہیں، اس زمین کو ہم خریدنا چاہتے، بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے؟ وہ کہتے اللہ کے نبی آپ کیا کیجئے گا؟ اللہ کے نبی کہہ رہے اے چھوٹے چھوٹے بچے، میں اس جگہ پہ اللہ کا گھر بنانا چاہتا ہوں، میں اس جگہ پہ اللہ کی مسجد بنانا چاہتا ہوں، مسجد کی تعمیر یہاں پر ہونی چاہیے، یہاں پر مسجد نہیں ہے، کئی دنوں ہو گئے آنے کا، چاہتا ہوں کہ یہاں مسجد بنے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یتیم بچے ہیں، کہہ رہے اللہ کے نبی جب آپ اللہ کا گھر بنائیے گا، جب یہاں پر مسجد تعمیر ہوگی، جب یہاں مسجد بنے گی تو ہم اس کو بلا قیمت بیچ دیں گے، ہم قیمت نہیں لیں گے۔ جاؤ میں نے اس کو اللہ کے راستے میں وقف کر دیا، میں نے اللہ کے راستے میں دے دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی کہتے نہیں نہیں ہم اسے بلا قیمت نہیں لیں گے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی قیمت دینے کے لیے ضد کر رہے ہیں، وہ نیلے کے تیار نہیں، پھر بھی آپ کہہ رہے نہیں نہیں تمہیں لینا پڑے گا۔ پھر آپ نے بنو نجار کے سرداروں کو دعوت دی، سارے لوگ آئے اور لوگوں کی موجودگی میں پیسہ دیا۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے میرے بھائیوں اور کہتے ہیں اے اللہ کے نبی اس مسجد کا جتنا روپیہ لگے گا، جتنی قیمت لگیں گے، پوری قیمت اکیلے چکانے کے لیے تیار ہو۔ ہاں میرے بھائیوں، آپ کا جذبہ میں نے دیکھا، اس لیے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن ہاں کہیں پر ایسا ہے مانگ مانگ کے 10-10 روپیہ مسجد کے نام سے لینا پڑ رہا ہے۔ وہاں ایک صحابی کھڑے ہوئے پوری مسجد کی قیمت دینے کے لیے تیار ہے۔ آپ نے ابو بکر صدیق کو حکم دیا، او ابو بکر صدیق اپنے مال سے مسجد کی قیمت چکا دو۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، آپ نے چھوٹے چھوٹے بچوں سے وہ جگہ فری میں نہیں لی، مفت میں نہیں لی، آپ نے گواہ بنا کر بنو نجار کے سردار کے پاس گواہ بنا کر اس مسجد کی تعمیر کیے، اس کا ادگھاٹن کیے۔ پھر میرے پیارے ساتھیوں اس کی بنیاد وہاں پر رکھی گئی۔ ہو سکتا ہے اس کا احساس، ہو سکتا ہے اس کے پیچھے ریزن یہ ہو آپ نے فری میں نہیں لی، اس کے پیچھے کے ریزن یہ بھی ہو سکتا ہے میرے نبی یہ نہیں چاہتے تھے کہ یتیم بچوں سے زمین لے اور آنے والی نسل، یہ جو پشتوں میں چھپی ہوئی نسل ہے، آنے والی نسل محمد رسول اللہ کی ذات پر انگلی اٹھائیں اور اعتراض کریں اور الزام لگائیں اور یہ کہیں کہ محمد رسول اللہ نے مسجد نبوی تعمیر کیے، غریب بچوں سے، یتیم بچوں سے زبردستی زمین لے لی ہے، اس کی قیمت ادا نہیں کیے۔ چھوٹے چھوٹے بچے تھے جن کے باپ دنیا سے چلے گئے، جو یتیم تھے، آپ نے ان کی زمین زبردستی لے لی ہے۔ ہو سکتا ہے اس کے پیچھے ایک ریزن ہے، اس لیے آپ نے بلا قیمت اس زمین کو نہیں لی ہے۔ میرے بھائیوں، تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کو راجنیتی کی دنیا میں لا رہا ہوں۔ یہ فیصلہ پہلے ہی ہو چکا ہے کہ 22 جنوری 2024 کو رام مندر کا ادگھاٹن ہونے والا ہے۔ مسلمانوں، ہم اس خوشی میں شامل ہیں۔
देश के प्राइम मिनिस्टर ने खुद ये कहा कि भारत के पूरे 140 करोड़ लोग, 140 करोड़ जनता इसमें शामिल होंगे और दीपावली मनाएंगे। 22 जनवरी को गुमगुमे जलाए जाएंगे, लाइटें जलाए जाएंगे, अगरबत्ती जलाए जाएंगे। हम खुश इसलिए हैं कि वहाँ पे किसी और का मंदिर नहीं बना है बल्कि श्री रामचंद्र जी का मंदिर बना है। खुश हम इसलिए हैं कि रामचंद्र जी तो वैसे इंसान थे जिन पर हमारा यकीन है कि रामचंद्र जी जब ओहदे की बात आए, जब लड़ाई की बात आई, जब सर पे ताज पहनने की बात आई, सर पे ताज रखने की बात आए, सिंहासन पर बैठने की बात आए, भाई भाई में विवाद हुआ, भाई भाई में फसाद हुआ, भाई भाई में लड़ाई की नौबत आए, तो रामचंद्र जी ने अपना सिंहासन छोड़ दिया, अपना नरम गरम बिस्तर छोड़ दिया, सर में ताज पहनना गवारा नहीं किया। मेरे भाइयों, आपने नरम गरम गद्दा छोड़ दिया, आपने इलाका छोड़ दिया, आपने मोहल्ला छोड़ दिया और रामचंद्र जी इस विवाद को खत्म करने के लिए वनवास चले गए। मेरे भाइयों, उस राम जी पर हमें वैसा ही यकीन है। हम खुश और होते कि रामचंद्र जी के लिए उस जगह को कानूनी तौर पर वहाँ मंदिर बनाए जाते हैं। लेकिन मुसलमानों, आपसे इस बात की हम भरोसा आपको देकर जा रहे हैं, आपको खुशी इस बात की और मुबारकबाद पेश किए जा रहे हैं। मुसलमानों, आप ये न सोचो वहाँ मंदिर बन रहा है, हमारी मस्जिदें छीनकर मंदिर बनाए जा रहे तो हम दुख में शामिल होंगे। नहीं नहीं, हमारा रामचंद्र जी पर वैसा यकीन है जो भारत में मुसलमानों की अकलियत है। भारत में मुसलमान मुट्ठी भर है। हमारा यकीन और ईमान तो वैसा ही है कि रामचंद्र जी अगर 2024 का प्राइम मिनिस्टर होते, राजा होते, ये जो हम कम तादाद में, हमें डर नहीं लगता कि हमें कोई गोली से भोने, हम पर कोई तलवार चलाए, हम पर तीरों की बौछार करे, हमारी ये जो तादाद मुट्ठी भर है, आज हमें डर नहीं होता। अगर रामचंद्र जी इस दौर के राजा होते, कौन केस करेगा, कौन मुकदमा करेगा? मेरे भाइयों, सच्चाई बयान करने वाला मुसलमानों से ज्यादा कोई नहीं है। शामिल है हम खुशी में, लेकिन हाँ, आपको मालूम होना चाहिए भी कि आप उस दिन सतर्क रहिए। हो सकता है कुछ अनवक्त आपके ऊपर लाठी चार्ज करें, हो सकता है जय श्री राम का नारा देकर आपको बहकाएं, लेकिन आपको बहका में नहीं आना है, आपको जज्बात में नहीं आना है। मुसलमानों, इस्लाम तो शांति का मजहब है, शांति का दर्ज देता है। इस्लाम अमन व अमान का दर्ज देता है। इस्लाम का माना ही अमन व अमान, इसलिए हम शांति बहाल रखें, हम भी कोई फसाद न करें, हम भी उनके मुंह न लगे। हाँ मुसलमानों, अपने ज़मीरों पर झांक कर देखना है, अपने गरीबान में झांक कर देखना है। जो हमारी अंदर कमियां हैं, हम इनको पहले पुर करें और ये सोचें हाँ, हम किसी पर तो गलत इरादा नहीं रखते हैं, हम पर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। लगाने दीजिए, आप सब्र कर लीजिए। अल्लाह फरमाता है, हेलो मुसलमानों, हम तुम्हें सल्तनत देंगे, हम तुम्हें बादशाह देंगे। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। हम तुम्हें बादशाह देंगे, हम तुम्हें बादशाह बनाएंगे, शर्त है कि अपने ईमान को मजबूत कर लो। मेरे भाइयों, हाँ, इल्ज़ाम लगाने वाले इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वहाँ पर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। मेरे नबी तो वो है जो यतीम बच्चों से ज़मीन फ्री में नहीं ली है। फिर उस नबी की उम्मत कैसे ये गवारा कर सकती है कि किसी के घर को तोड़कर वहाँ अपना घर कायम किया जाए और फिर अल्लाह का घर बनाया जाए? मेरे भाइयों, अगर ये कोई चीज़ अगर किसी भाई के पास है, किसी भाई के दिल में है, किसी भाई के जहन में है, तो इस चीज़ को अपने जहन से उतार दीजिए। हमने एक चीज़ पढ़ी कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आए मेरे भाइयों, मुसलमानों को आतंक समझने वालों, मुसलमानों को आतंकी का संगठन से जोड़ने वालों और मुसलमान को दहशतगर्द कहने वालों, सुनो, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इस मंत्र से साफ होता है हम जिसको जिस दृष्टि से देखेंगे हमें वैसा ही नजर आएगा। इसलिए किसी के जहन में ये बात भरी हुई है, ये गंदी सोच है कि मुसलमान आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ है, तो इस सोच को निकाल दीजिए। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी तो वो थे, किसी यतीम बच्चों से वो जमीन फ्री में नहीं ली। जैसे दान करे यहाँ कोई तो हमारे ऊपर लेना जरूरी है, वाजिब बनता है, लेकिन आपने उस जगह पे नहीं। मेरे नबी जैसा आइडियल कौन? हज़रत आयशा कहती कान खुलुकुल कुरान, अल्लाह के नबी का अखलाक कुरान है।
قرآن میں جس طرح کچھ غلط نہیں، آپ کی پوری زندگی پڑ جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر انسان کو غور کرنا چاہیے، ہر نفس کو غور کرنا چاہیے کہ اس نے آنے والے دن کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، سورہ طور کی آیت پڑھ رہے ہیں، اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ، یقیناً تیرے رب کا عذاب ہونے والا ہے۔ جب یہ آیت پڑھی تو خشی آئی، بے ہوش ہو کر زمین میں گر گئے، بے ہوش ہو گئے میرے پیارے ساتھیوں، پھر زمین میں گر گئے اور بیمار پڑ گئے۔ لوگ حضرت عمر فاروق کی عیادت کرنے کے لیے آئے، لوگوں نے کہا عمر کیا حال ہے، کیا ایسا ہو گیا ہو؟ حضرت عمر کہتے ہیں اے لوگوں، مجھے اس آیت نے آج یہاں تک پہنچا دیا ہے، مجھے اس آیت نے بیمار کر دیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، رب کا عذاب برق ہے۔ یہ آیت پڑھی عمر تو دل کی دنیا بدل گئی اور حضرت عمر بے ہوش ہو کر اس جگہ پہ گر گئے۔ لوگ عیادت کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر کہا کرتے لوگوں، اللہ رب العالمین اگر مجھے نہ جنت دے نہ جہنم دے بلکہ بیچ و بیچ رکھ دے، مجھے بیچ میں رکھ دے۔ میرے پیارے ساتھیوں، پھر بھی عمر کہہ رہے کہ میں اپنے رب سے خوش ہوں۔ اتنے بڑے صحابی جلیل، میرے بھائیوں جلیل القدر صحابی، میرے بھائیوں خلیفہ سوم ہے، میرے بھائیوں رات کی تاریخی میں گشت لگانے والے، یتیموں کی مدد کرنے والے، دیکھ رہا ہے کہ کس کے گھر میں چولہا جلا ہے یا نہیں، ان چیزوں کی خبر لینے والے صحابہ کا حال یہ اپنے آپ کو بارگاہ الہی میں پیش کر رہا اور کہہ رہا ہے اے اللہ نہ تو مجھے جنت دے نہ جہنم دے بلکہ مجھے بیچ و بیچ رکھ دے۔ پھر بھی عمر خوش ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہی عمر کا حال ہے۔ ممبر پر چڑھے ہوئے، ممبر رسول پر چڑھے ہوئے اور خطبہ دے رہے اور یہ کہہ رہے لوگوں، اگر میں تمہارے اندر ناانصافی کروں، اگر میں الٹی سیدھی باتیں کیا کروں تو بتاؤ تم میرا کیا کرو گے؟ ایک نوجوان کھڑے ہوئے اور کہا اے عمر، میں آپ کی تلوار چھین کے آپ کو ہی سونت دوں گا، آپ پر ہی وار کر دوں گا۔ حضرت عمر خوشی منا رہے ہیں اور کہہ رہی اللہ تعریف ہے تیری ذات کی، شکر ہے تیرا، اے اللہ کے نوجوان دنیا میں آج بھی زندہ ہے جو اسلام کو بچانے کی خاطر، میرے بھائیوں اسلام کو بچانے کی خاطر آج بھی انسان زندہ ہے، آج بھی تیرا نوجوان زندہ ہے۔ عمر اگر غلطی کرے، عمر کی اصلاح کرنے کے لیے، عمر کو سدھارنے کے لیے تیرا نوجوان زندہ ہے، سلام کرتا ہوں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے لوگوں، مجھ سے اگر کچھ غلطی ہو جائے تو تم کیا کرو گے؟ جان بوجھ کر اگر غلطی کرو تو کیا کرو گے؟ میرے بھائیوں، ایسے صحابی جن کے اوپر جن کا ہم نظریں اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتے ہیں، اگر دنیا کا چھوٹا سے چھوٹا ایم ایل اے بن جائے، ممبر بن جائے، مکھیا بن جائے، سمیتی بن جائے، سرپنچ بن جائے، آنکھ اٹھا کر بات کرنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے۔ حضرت عمر خطبہ دے رہے ہیں، لمبے تڑنگے آدمی ہیں، لمبی شلوار ہے، لمبا کرتا پہنا ہوا ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہا اے عمر اپنی تقریر بند کرو، اپنا واعظ و نصیحت بند کرو، اے عمر اپنا خطاب بند کرو، پہلے اپنا حساب دو، یہ جو تمہارے پاس کرتا آیا کہاں سے آیا ہے؟ 1 میٹر کپڑا ہمیں ملا تھا، اس سے تو کرتا نہیں بنے گا، اور آپ تو اوپر سے لمبے تڑنگے آدمی کہاں سے بنا ہے؟ ہم اور آپ کون ہوتے سوال کرنے والے؟ کر ہی نہیں سکتے تھے، لیکن ہاں اگر کر بھی دیتے تو کیا کہتے؟ تم کون ہوتے مجھ سے سوال کرنے والے؟ حضرت عمر کہتے ہیں سنجیدگی سے کہہ رہے ہیں اے فلاں، یہ دیکھو میرا بیٹا، میرے بیٹوں کو بھی 1 میٹر کا کپڑا ملا ہے، ہم کو بھی 1 میٹر کا کپڑا ملا ہے، ہم نے ٹیلر کو دے دیا ہے، دونوں کپڑوں کو جوڑ کر 2 میٹر ایک جگہ پہ جمع ہوا اور اسی سے ہمارا کرتا بن گیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، حضرت عمر کا یہ حال ہے، اپنے آپ کا حساب دے رہے ہیں۔ اسی لیے تو عمر کا مشہور قول ہے اے لوگوں، حساب و کتاب کیے جانے سے پہلے اپنا حساب و کتاب کر لیا کرو، اس سے پہلے کہ تمہارا حساب و کتاب لیا جائے۔ دنیا میں اپنا حساب و کتاب، اپنی نیکیوں کو تول لو، اپنی نیکیوں کا وزن کر لو، اپنے گناہوں کا وزن کر لو۔ میرے بھائیوں، اس سے پہلے کہ قیامت کے دن تمہاری نیکیاں تولی جائیں، تمہاری نیکیوں کا وزن ہو۔ میرے پیارے ساتھیوں، غور کیجئے حضرت ابو بکر صدیق کی زندگی پر کہ ایک لقمہ حرام کھایا تو دل کی دنیا بدل گئی۔ حضرت عمر قرآن کی ایک آیت پڑھی تو دل کی دنیا بدل گئی۔ او تقریریں کرنے والوں اور تقریریں سننے والوں، جلسے جلوس میں آئے
تو اس میں شرکت کرنے والوں اور پوری پوری رات سننے والوں، ہاں ہم عمل کتنا کر رہے ہیں؟ ہمارے یہاں تو جلسے کا عام ہو رہا ہے، یہ جلسہ بہار میں کافی ہو رہا ہے، لیکن ہاں جلسے کرنے والے کرانے والے سارے لوگوں سے ایک واقعے کی طرف میں آپ کو اشارہ کر رہا ہوں اور چوکنا کر رہا ہوں۔ آپ نے سنا ہوگا حضرت ابو ہریرہ کا نام، مدینے جاتے ہیں، مدینے میں بھیڑ لگ گئی، ابو ہریرہ کوئی حدیث سناؤ، کوئی حدیث سناؤ۔ حضرت ابو ہریرہ حدیث سنا رہے، ایک صحابی آئے اور کہا ابو ہریرہ آج ایسی حدیث سناؤ، اے ابو ہریرہ آج ایسی حدیث سناؤ جو تم نے اللہ کے نبی سے ڈائریکٹ سنی ہو۔ حضرت ابو ہریرہ حدیث سنا رہے اور کہہ رہے فلاں اے فلاں آج میں ایسی حدیث سنا رہا ہوں جن کو میں نے اللہ کے نبی سے ڈائریکٹ سنی ہے، میرے اور اللہ کے نبی کے علاوہ کوئی تیسرا آدمی نہیں تھا۔ یہ کہہ رہے اور بے ہوش ہو کر اسی جگہ پہ گر جاتے، صحابہ کرام اٹھاتے ہیں اور پانی انہی کے چھینٹے مارتے ہیں۔ ابو ہریرہ کو ہوش آیا، ابو ہریرہ کو خیال آیا، پھر ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں آج میں ایسی حدیث سنا رہا ہوں جس کو میں نے ڈائریکٹ اللہ کے نبی سے سنی ہو، پھر بے ہوش ہو کر زمین میں گر جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں لوگ کہتے ہیں ابو ہریرہ چھوڑ دو، آج حدیث مت سناؤ، پھر کسی دن سنا دینا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں نہیں نہیں، آج میں ایک حدیث سنا رہا ہوں جس کو میں نے اللہ کے نبی سے ڈائریکٹ سنی ہو۔ ایک حدیث سنا رہے ہیں، وہ حال کیا ہے؟ بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں۔ ہم اور آپ پوری رات تقریر کرتے ہیں، پوری رات تقریر سنتے ہیں، لیکن ہماری دل کی دنیا نہیں بدلتی ہے۔ میرے بھائیوں وہ حدیث یہ تھی کہ ہاں قیامت کے دن جہنم کو بھڑکائے جائیں گے، تین قسم کے لوگوں سے، تین قسم کے جہنمیوں سے جہنم کو بھڑکائی جائے گی۔ میرے بھائیوں تین قسم کے لوگوں سے جہنم بھڑکائی جائے گی۔ ایک قسم کے لوگ ہوں گے جو دنیا میں عالم بنائے، دنیا میں حافظ قرآن بنائے، دنیا میں عالم قرآن بنائے، دنیا میں حافظ بنائے، دنیا میں مولوی بنائے، دنیا میں عالم بنائے۔ اور دوسرے قسم کے لوگ ہوں گے جو شہید ہوں گے، تیسرے قسم کے لوگ ہوں گے جو دانی ہوں گے۔ اللہ عالموں سے پوچھے گا بتاؤ دنیا میں تم نے کیا کیا؟ عالم کا جواب ہوگا کہ ہاں دنیا میں ہم نے علم سیکھا، اس پر عمل کیا، دوسروں پر بھی اس کو عمل کرایا۔ اللہ کہے گا اے فلاں قاری تو جھوٹ بول رہا ہے، تم نے تو دنیا میں علم اس لیے سیکھا تاکہ پورے ارریہ میں تمہارا چرچا ہو جائے، پورے ارریہ والے تمہیں قاری کہیں، پورے ارریہ والے تمہیں حافظ کہیں، پوری دنیا تمہیں کہے کہ تم مولوی ہو، کہیں عالم ہو، قاری ہو، حافظ ہو۔ میرے بھائیوں تمہیں دنیا میں نام کمانا مطلب تھا۔ اللہ کہے گا فلاں تو جھوٹ بولتا ہے، تیرا مقصد دنیا میں نام کمانا تھا اور لوگوں نے نام کما لیا۔ او فرشتوں آؤ اور ان کو جہنم میں دھکیل دو، جہنم کی طرف گھسیٹ کر فرشتے لے جائیں گے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں پتہ چلا عالم بنے بھی تو ہم اللہ سے دعا کرتے رہیں، اللہ ہمارے اندر فخر نہ ہو، ہمارے اندر ریاکاری نہ ہو، ہمارے اندر غرور نہ ہو، ہم اپنے آپ کو بڑا نہ سوچے، اور ہاں کوئی ہمارے دربار میں آئے، کوئی ہمارے پاس آئے، ہم اس کو بیٹھنے کہیں، ہم اس کو ادب کے طریقے سے، ہم اس کو صحیح طریقے سے بیٹھنے کے لیے کرسی پیش کریں، اپنے آپ کو بڑا نہ سوچے۔ میرے بھائیوں یقین جانیے کتنے ایسے لوگ ہیں جو قرآن و حدیث سے جڑے ہوئے، میں عالم نہیں کہوں گا، میں مدنی نہیں کہوں گا، میں مقرر نہیں کہوں گا، لیکن ہاں اس کا رویہ دیکھیے، اپنوں کے اندر یہ غلطی ہے، اس لیے اس کو سر عام بیان نہیں کیا جائے گا، لیکن ہاں رحمان کے بندے تو ہوئی ہے جو زمین میں آہستہ چلتے ہیں اور آپس میں نرمی اختیار کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں ویسے عالم کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا جو دنیا میں نام کمانے کے علم سیکھا تھا۔ پھر شہید کو ڈالا جائے گا، اللہ پوچھے گا شہید سے، شہید کہے گا یا اللہ میں تیری راہ میں لڑتا رہا، میں تیری راہ میں لڑتا گیا یہاں تک کہ میں خود شہید ہو گیا، میری بیوی بیوہ بن گئی، میرے بچے یتیم بن گئے، اے اللہ میرے گھر کا سہارا ہم ہی تھے، میرے گھر کا سہارا میں ہی تھا، گھر کا سہارا اڑ گیا، گھر کی پیلریں توڑ دی گئی، گھر کے پیلر ٹوٹ گئے۔ میرے بھائیوں وہ اپنے آپ کو یہ کہہ رہے ہیں اے اللہ میں تیری راہ میں لڑتا رہا۔ اللہ کہے گا اے شہید تو جھوٹ بول رہا ہے، تو اس لیے لڑائی کی، اس لیے جنگ کے میدان میں شامل ہوئے تاکہ لوگ تجھے مجاہد کہیں، تاکہ لوگ تجھے بہادر کہیں، تیرا چرچا
पूरे इंडिया में नहीं, पाकिस्तान में भी हो, पूरे वर्ल्ड में हो, पूरी दुनिया में हो कि तुम कितने बड़े पहलवान हो, कितने बड़े ताकतवर हो, तू झूठ बोल रहा है, अल्लाह फरिश्तों से कहेगा, ओ फरिश्तों जाओ इसको भी जहन्नम में डाल दो। फिर मालदार को लाया जाएगा, दानी को लाया जाएगा, कहेगा अल्लाह, वो कहेगा हम माल थे हमारे पास, हमने लुटाया, खर्च किया, सदका किया, ज़कात दी, सब कुछ किया, लेकिन अल्लाह कहेगा तू झूठ बोल रहा है, तेरा मकसद ये था कि दुनिया में नाम हो जाए। जब तक जलसे में ऐलान ना हो जाए तुम्हें चैन नहीं आ रहा, जब तक ऐलान ना हो जाए तुम्हें सुकून नहीं मिला। तो मेरे भाइयों, एक हदीस सुनाने से अबू हुरैरा बेहोश हो रहे। आइए दो वाक़या औरत के सिलसिले में कहकर मैं अपनी तकरीर ख़त्म करूँगा। मेरे भाइयों, जिस तरह सहाबा इकराम ने कुर्बानियाँ दी है और अपनी ज़िंदगी के बारे में एहसास किया है, फ़िक्र आखिरत अपने दिल में समाये हुए हैं और बारगाह इलाही से हमेशा दुआ किए हुए हैं कि अल्लाह अज़ाब क़ब्र से बचा, जहन्नम के अज़ाब से बचा और जन्नत में ठिकाना बना दे। उसी तरह सहाबिया ने भी कुर्बानियाँ दी। सिर्फ मर्द हजरात ने ही कुर्बानी नहीं दी है, बल्कि औरत ने भी कुर्बानियाँ दी है। मेरे भाइयों, एक चीज़ गौर से सुनिए, यकीन जानिए, जब तक और जिस हाल में रहे, इत्तक़िल्लाह है सुबह बोलता, जहाँ रहे, जिस हाल में रहे, हम अल्लाह से डरते रहें। अल्लाह ताला फरमाता है, जब इबादत करो तो ऐसे समझो, अंता अब्दुल्लाह कअन्नका तरा फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक। जब इबादत करो तो ऐसा समझो कि हम अल्लाह को देख रहे हैं, हम अल्लाह को देख रहे हैं। ऐसा समझो कि अल्लाह हमारे नज़र में, हम अल्लाह की नज़र में है, हम उनकी निगरानी में है। इन्नहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर। मेरे भाइयों, और ये अगर तसव्वुर ना कर सको तो कम से कम ये सोचो कि अल्लाह हमें देख रहा है। मेरे भाइयों, सहाबिया ने भी कुर्बानी दी है। सिर्फ दो वाक़े आपके सामने से रख रहा हूँ। मेरे भाइयों, यकीन जानिए, फ़िक्र आखिरत अपने दिल में पैदा कीजिए। आपने नाम सुना होगा हज़रत खंसा का, जिनको दो ज़माना मिला है, एक ज़माना जाहिलियत और एक ज़माना इस्लाम। दो ज़माना मिला है। जब जाहिलियत में, ये जाहिलियत के इनको ज़माना मिला, इनका भाई इंतकाल कर गया। इनका एक भाई इंतकाल कर गया जिनका नाम सखर था। ये अपने भाई से काफ़ी मोहब्बत करते थे, अपने भाई से काफ़ी प्यार करते थे, काफ़ी मोहब्बत करते थे। मेरे भाइयों, यकीन जानिए, माँ बाप के बाद दुनिया में भाई बहन का जो रिश्ता होता है बहुत मजबूत होता है। बहन अपने भाई से काफ़ी ज़्यादा प्यार करती है। आपको एहसास हुआ होगा, आप अगर बहन के घर बगैर कुछ लिए हुए चल जाएंगे, कुछ तोहफा तहाइफ नहीं लिए, मिठाई उठाई नहीं लिए, आप चल दिए, अगर आपकी बहन को कोई चिढ़ाए कि तुम्हारा भाई कितना बखील है, कितना कंजूस है, कितना मक्खी चूस है कि कुछ लेके नहीं आया, तो आपकी बहन वहाँ पे आपकी इज्जत बचाएगी और क्या कहेगी, नहीं मेरे भाई मजबूरी में थे, मेरे भाई किसी और काम से आए हुए थे, टाइम नहीं मिला और मजबूरी में कुछ ले नहीं सका। मेरे भाइयों, ये इज्जत आपकी बहन बचाएगी। वल्लाह कह रहा हूँ, आपकी बीवी भी आपकी इज्जत नहीं बचाएगी, आपकी भाभी नहीं बचाएगी, आपके रिश्तेदार नहीं बचाएंगे। वो अपनी बहन से, अपने भाई से काफ़ी मोहब्बत करते थे, लेकिन उनका भाई का इंतकाल हो गया, भाई का इंतकाल हो गया। सीना चाक के गरीबान फाड़ा, मेरे भाई ये रुखसार पीटा और मरसिया गाने लगे, मरसिया शेर पढ़ने लगे। और जब सुबह का सूरज देखती तो रोती थी, और जब शाम का सूरज देखती थी रोती थी। सुबह जब सूरज तुलू हुआ तो रोती, और शाम को जब सूरज गुरूब हुआ तो रोती। मेरे भाइयों, और ये शेर पढ़ा करती थी, आई नहीं यजूदन वला तजमुदा, आई नहीं यजूदन वला तजमुदा। आई मेरी दोनों आंखें, क्या तुम नहीं रोगी? इतना रो कि बखीली ना करो, वला तजमुदा, बखीली ना करो। आई मेरी दोनों आंखें रोती जाओ, इतना रो, अला तबकियान लिसखरिन नदा, क्या तुम सखर की मौत पर नहीं रोगे? क्या तुम सखर के इंतकाल पर नहीं रोगे? क्या तुम सखर की जुदाईगी पर नहीं रोगे? मेरे भाइयों, अपने आँख से ये कह रही है, ये अपने आँख से ये कह रही कि मेरी आँखें तुम रो, इतना रो कि पूरे अररिया वालों को जैसे पता चल जाए कि हाँ, इनको अपने भाई से कितना प्यार था, इनको अपने भाई से कितनी मोहब्बत थी। है मेरी दोनों आंखें, इतना रो कि पूरे कबीले वालों को पता चल जाए कि खंसा के भाई का दर्द क्या है। मेरे प्यारे साथियों, भाई के इंतकाल पर रो रही है, लेकिन जब इस्लाम ले आई, जब ज़माना इस्लाम पाया, इस्लाम ले आए, इराक के अंदर एक जंग हो रही है,
عراق کے اندر ایک جنگ ہو رہی ہے جس جنگ کا نام قادسیہ ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ان کے 4 بیٹے اس میں شامل ہیں۔ جنگ جانے سے پہلے اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہی ہے، او میرے بیٹے سنو، میں نے تمہارے باپ کو رسوا نہیں کیا، میں نے تمہارے ماموں کو رسوا نہیں کیا، میں نے تمہارے باپ کی امانت میں خیانت نہیں کی۔ اے میرے بیٹے، تم لوگ اپنی مرضی سے اسلام لائے ہو، تمہارے اوپر کوئی زور و زبردستی نہیں کیا ہے، اپنی مرضی سے اسلام لائے ہو اور آج اس جنگ میں شامل ہوئے ہو۔ اے میرے بیٹے، اسلام کا پرچم بلند کرنے کے لیے لڑتے رہنا، ہاں تم قتل کیے جاؤ، شہید ہو جاؤ، پھر بھی گوارا ہے، لیکن لڑتے رہنا، پیٹھ دکھا کر مت بھاگانا۔ ایک آدمی بیمار ہے، اللہ رب العالمین چکنی کے مستقیم صاحب بیمار ہے، اللہ رب العالمین سے تندرستی عطا فرمائے، اور کچھ دان بھی دیکھے گئے ہیں، پلیٹ وغیرہ، اللہ رب العالمین دان کو قبول عطا فرمائے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، خنسا اپنے بیٹوں کو نصیحت کر رہی ہے۔ تھوڑی دیر میں خبر آئی کہ ماں تیرا بیٹا شہید کر دیا گیا ہے۔ ماں کا کوئی پرواہ نہیں، کوئی فکر نہیں۔ پھر خبر آئی کہ تمہارا دوسرا بیٹا کر دیا گیا ہے، کوئی فکر نہیں۔ اس لیے فکر نہیں کیونکہ اپنے بیٹے کو پہلے ہی نصیحت کر کے بھیجے تھے، او میرے بیٹے مر جاؤ، شہید ہو جاؤ، منظور ہے، گوارا ہے، لیکن پیٹھ دکھا کر مت بھاگانا۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا۔ اللہ جہاد میں بڑا ثواب رکھا ہے، بہت بڑی فضیلت رکھی ہے۔ اے میرے بیٹے، جنگ کے میدان سے پیٹ پھیر کر مت بھاگانا۔ پھر خبر آئی کہ تیسرا بیٹا، پھر خبر آئی کہ چوتھا بیٹا۔ ماں نے الحمدللہ کہا۔ لوگ کہہ رہے بڑھیا سڑیا گئی ہے، بیٹے کا انتقال ہو گیا اور یہ اللہ کا شکریہ ادا کر رہی، گھر کا سہارا اٹھ گیا۔ ماں کا جواب سنیے، خنسا کا جواب سنیے۔ میری ماں بہنوں، اس جلسے میں شریک ہوئی ہو تو سنو۔ خنسا کہتی ہے، اے دنیا والو، میں اس لیے خوش ہوں، اس لیے اللہ کا شکریہ منا رہی ہوں، اس لیے اللہ کا شکر ادا کر رہی ہوں، جب مجھے بارگاہ الہی میں کھڑا کیا جائے اور ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے کہ بتاؤ تم نے اپنے بیٹے کو کس راہ میں لگائے، تم نے اپنے بیٹے کو کس راہ میں لگائے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم نے چوری میں، کہیں ایسا تو نہیں کسی کو ڈکیتی میں، کہیں ایسا تو نہیں کسی کے بائک چھیننے میں، کہیں ایسا تو نہیں کسی کو زمین ہڑپنے میں۔ میرے پیارے ساتھیوں، خنسا کہتی ہے، اے لوگو، میں اللہ کو آسانی سے حساب دے سکوں اور کہہ سکوں، یا اللہ تو نے امانت کے طور پر 4 اولاد دی تھی اور 4 بیٹوں کو میں نے تیرے ہی راہ میں لگا دیے، 4 بیٹوں کو میں نے تیرے ہی راہ میں لگا دیا۔ لیکن ہماری ماں بہنیں، چھوٹے چھوٹے بچے انتقال کر جائیں تو ماتم کرتے ہیں، زمانہ جاہلیت کی پکار کی طرح پکار کرتے ہیں۔ میری ماں بہنوں، اگر تم نے اس پر صبر کر لیا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ چھوٹے چھوٹے بچے تم سے قیامت کے دن ملاقات کریں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس لیے ہمیں نوحہ نہیں کرنا ہے، ہمیں گریبان نہیں پیٹنا ہے، ہمیں رخسار نہیں پیٹنا ہے، سینہ چاک نہیں کرنا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایک اور انصاریہ عورت جو جنگ احد میں شامل ہے، جن کا باپ بھی شامل ہے، جن کا بھائی بھی شامل ہے، جن کے بیٹے بھی شامل ہے، جن کا شوہر بھی شامل ہے، 4 سہارا، 4 رشتے۔ خبر آئی شوہر انتقال کر گیا، شہید کر دیے گئے۔ ماں کہتی ہے کہ بیٹا، ماں کہتی ہے لوگوں، جناب محمد رسول اللہ کیسی ہیں؟ میرے پیارے ساتھیوں، پھر خبر آئی شوہر، خبر آئی باپ، خبر آئی بیٹا، خبر آئی 4 کے 4 شہید کر دیے گئے۔ لیکن ان کا جواب سنیے، وہ کہتی ہے جناب محمد رسول اللہ کیسے؟ جنگ احد میں یہ خبر پھیل گئی، جناب محمد رسول اللہ شہید کر دیے گئے۔ اس کو فکر ہوئی کہ نبی اکرم کیسے؟ باپ چلے گئے کوئی بات نہیں، شوہر چلے گئے کوئی بات نہیں، بیٹا چلا گیا کوئی بات نہیں، جناب محمد رسول اللہ کی ذات کیسی ہے؟ محمد رسول اللہ کیسے ہیں؟ میرے پیارے ساتھیوں، لوگوں نے بتایا کہ محمد کی ذات صحیح ہے۔ وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے یقین نہیں ہے، مجھے جب تک اس کا دیدار نہ کرا دو، جب تک مجھے اس سے ملاقات نہ کرا دو۔ محبت رسول کا تقاضا دیکھیے میری ماں و بہنوں، جب تک اللہ کے رسول کو نہ دیکھ لیے، جب تک ملاقات نہ کر لیے، اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیے، اس کو چین نہیں آیا، قرار نہیں آیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہی تو محبت رسول کا درد اور تقاضا ہونا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق کے کاندھے پر آپ ہاتھ رکھے، کہہ رہے ہیں عمر اب بتاؤ تمہیں احساس کیسا ہو رہا ہے؟ عمر فاروق کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے نبی اب مجھے ایسا احساس ہو رہا ہے کہ ہاں آپ
ایسا احساس ہو رہا ہے کہ پوری دنیا کی ذات سے، پوری دنیا سے سب سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، مال سے بڑھ کر، پوری دنیا کے لوگوں سے بڑھ کر، یہاں تک کہ میں اپنی جان سے بھی بڑھ کر آپ سے محبت کر رہا ہوں۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، محبت رسول کا تقاضا یہ ہونا چاہیے، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ ہم نے آنے والے دن کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے۔ آخری ٹائم پہ ایک بات بتا کر جا رہا ہوں، چھوٹی بچی آئی ہے، نانا کے انتقال پر کچھ روپیے دے کے گئے ہیں، اللہ رب العالمین اس کو قبول عطا فرمائے، ان کے قبر کو کشادہ عطا فرمائے، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ دے۔ میرے بھائیوں، آخر وقت میں آپ کو ایک احساس دلا رہا ہوں، یہ جلسے ہیں، ہم یہاں خصوصی دان کریں یا ہم نیک نیت سے دان کریں، دان دے کر اگر اس کو قبول کروانا ہے تو نیک نیت سے اور اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، خلوصیت ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اے لوگوں، اے دان دینے والوں، تم لوگ کامل نیکی نہیں کر سکتے ہو، کامل نیکی کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے ہو، بہترین نیکی نہیں کر سکتے ہو جب تک اللہ کے راستے میں اس مال کو نہ دو جو سب سے زیادہ محبوب ہو۔ یہ آیت نازل ہوئی، ایک صحابی کھڑے ہوئے، ابو طلحہ انصاری کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، میرے بھائیوں، اللہ کے نبی سے کہے، اللہ کے نبی، میرا ایک باغ ہے، میں سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں، سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، آپ بھی اس باغ میں جایا کرتے تھے اور اس کا پانی نوش فرمایا کرتے تھے۔ اے اللہ کے نبی، جب یہ آیت نازل ہوئی، سب سے عمدہ مال میرا یہی ہے، جاؤ میں نے اس کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا، جاؤ میں نے اس کو اللہ کے راستے میں دے دیا۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، ابو طلحہ، میں نے تمہاری بات سن لی ہے، بخن ذالک مال بخن بخن، شاباش ابو طلحہ، شاباش، اے ابو طلحہ، میں نے تیری بات سن لی ہے، جاؤ اس باغ کو اپنے قرابت داروں میں بانٹ دو، اپنے رشتوں میں بانٹ دو، اپنے خاندان میں بانٹ دو، اپنے قبیلے میں بانٹ دو۔ مسلمانوں، جب بھی ہم دان کریں یہ سوچے جو ہمارا اچھا مال ہو اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہاں ہم مری ہوئی مرغی اللہ کے نام پہ، یا پھر جو چھٹنی مال ہوتے ہیں، اچھا چاراز ہم لے لیتے ہیں اور چھٹنی مال کو اللہ کے راستے میں دیتے ہیں۔ ہر کوئی ایسا نہیں، اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو غلط کر رہے ہیں۔ دنیا کی مجلسوں میں آپ ایک دوسرے کی باتیں نہ کرنے سے آپ اپنی زندگی کا محاسبہ کرتے رہیے، دوسروں کا مذاق اڑانے سے بہتر ہے کہ ہم اپنی زندگی کے بارے میں غور کریں اور ہم اپنے اندر کمیاں ڈھونڈیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول نے کہا تھا، راستے کا حق یہ ہے کہ اگر کوئی بھٹکا ہو تو آپ اس کو صحیح راستہ دکھائیے، سلام کا جواب دیجیے، اور ہاں اگر آپ دوسرے کا مذاق اڑائیں گے تو آپ پر عذاب بھی آ سکتا ہے۔ ایک چٹکلا، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں 950 سال تبلیغ کرنے کے باوجود بھی جب دیکھا کہ کچھ ہی لوگ ایمان لے آئے اور ان کی قوم نافرمان ہو گئے تو اللہ نے نوح کو حکم دیا کہ اے نوح، ایک کشتی بناؤ، ایک ناؤ بناؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام بے موسم میں کشتی بنانے لگے، اور جب کشتی بنا رہے تھے تو نافرمان قوم نوح علیہ السلام کا مذاق بنایا کرتی تھی، مذاق اڑایا کرتی تھی، اور جب کشتی بن کے تیار بھی ہو گئے تو ان نالائکوں کی بے شرمی دیکھیے، کشتی پر ہگنا شروع کر دیا، پاخانہ کرنا شروع کر دیا، لیٹرنگ کرنا شروع کر دیا، اور اس کشتی کو پاخانہ کر کے بھر دیا۔ لیکن کافر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے چالاک ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے چالاک ہیں، لیکن قرآن اس کا جواب کیا دیتا ہے؟ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، تم کچھ بھی چال چلو، اللہ بھی چال چلنے والا ہے، اور اللہ بہترین چال چلنے والا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے نوح علیہ السلام کو شکوہ کرنا پڑا، شکایت کرنی پڑی، مایوس ہونا پڑا، لیکن میرے بھائیوں، اللہ بہت جلد اس کا جواب دے دیا۔ اللہ کہتا ہے، نوح گھبراؤ نہیں، اس قوم میں ایک بیماری ڈال دیے، ایک بیماری ڈال دیے جس بیماری کا نام ہے کھجلی، وائرس کی طرح، کوئی دوا ہے ہی نہیں، پریشان ہے، لوگ کھجلا رہے، بوڑھے بچے نوجوان سب کھجلا رہے، پریشان، حالے کوئی دوا ہے ہی نہیں۔ ایک آدمی پاخانہ کرنے کے لیے گیا کشتی کے کنارے میں، جب بیٹھا تو اس کا بیلنس ہی گڑبڑایا، کھجلاتے کھجلاتے، اور جا کے وہ پاخانہ میں ہی گر گیا۔ جیسے وہ پاخانہ میں گرا اس کی بیماری ختم۔ اچھا یہ کون سی دوا ہے؟ اس کو یقین نہیں ہوا، اور پاخانہ اٹھائے، پورے جسم میں ملنے لگے، جہاں جہاں لگاتا وہ اس کی بیماری ختم۔ اس نے آواز دی، محلے والے دوڑو، کھجلی کی دوا مل گئی۔ بولا کہاں؟ بولا کشتی میں پاخانہ ہے، اٹھاؤ اور لگاؤ، کھجلی ختم۔ لوگ لگانے لگے، پوری کشتی کو جتنا پاخانہ تھا سب ختم کر دیا۔ میرے بھائیوں،
کچھ لوگ یہ بھی بتاتے ہیں کہ جو گھر میں بوڑھے تھے نہیں آ پا رہے تھے ان کے لیے برتن بھجوایا جاتا تھا کہ برتن میں لاؤ اور ان کو گھر میں ہی لگاؤ۔ تو میرے بھائیوں، بہترین چال چلنے والا اللہ کی ذات ہے، اللہ رب العالمین بہتر چال چلنے والا ہے۔ اے قوم نوح، تم پاخانہ کرو، لیٹرین کرو، لیکن ہم تمہاری ذریعے صاف کروائیں گے۔ بیماری دی اور اس کی قوم نے پاخانہ اٹھایا اور اس بیماری کو ٹھیک کرنے کے لیے پورا پاخانہ ختم کر دیا۔ میرے بھائیوں، نوجوانوں، یہاں آئیے، کچھ لے کے جائیے، جلسہ سننے کے لیے آئے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو وہ چٹکلا آپ سنا ہوگا، مشہور چٹکلا ہے، مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے کہ ہاں مسلمانوں قرآن پڑھو، یہ پڑھو، رمضان مہینے میں روزہ رکھو، حج کرو، زکات دو۔ اسلام کتنا پیچھے ہے، تقریر کرتے کرتے اسلام کتنا پیچھے ہے۔ ایک اسلام نام کا آدمی تھا، پیچھے آ کے بیٹھا ہی ہوا تھا۔ اچھا یہ مولوی صاحب پہچان، ارے وہ کشن گنج سے آیا، ہم کو پہچان رہے ہیں۔ وہ آ کے اور آگے بیٹھ گیا، پھر تقریر کر رہے لوگوں، مسلمان ایسا ہے ویسا ہے، قرآن پڑھو، روزہ رکھو، اعمال کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اللہ کا فرمان۔ اسلام کتنا پیچھے ہے۔ پھر آ کے وہ بغل میں بیٹھ گئے مولوی صاحب، پھر تقریر کرتے کرتے جب آخر میں وہ کہا کہ اسلام کتنا پیچھے ہے، اسٹیج پہ چڑھ کے مولوی صاحب کو پکڑ کے کہتا تمہارے کان پہ بیٹھ جائے، تمہارے سر پہ بیٹھ جائیں۔ تو مسلمانوں، ہم اور آپ مسلمان ہیں، اپنی زندگی کے بارے میں احساس کرتے رہیے، خوف خدا اپنے دل میں پیدا کیجئے، اللہ کا ڈر ہمارے دل کے اندر ہو۔ ہم شیرشہ آبادی قوم سے بلونگ رکھتے ہیں، کچھ غلطیاں ہو تو آپ مجھے معاف کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔